چائے کا دوسرا کپ۔ شام کے سائے آنگن میں پھیل چکے تھے۔ بوڑھا حکیم دین جسے روز لکڑی کی پرانی میز پر 2 کپ چائے رکھ کر بیٹھا تھا، ایک کپ خود کے لیے اور دوسرا وہ آج بھی اپنی بیٹی عائشہ کے لیے بناتا تھا۔ عائشہ وہی بیٹی جس کی پیدائش نے اس کی ماں کو چھین لیا تھا۔ حکیم دین نے اسے ماں اور باپ دونوں بن کر پالا۔ نازو سے پلی گئی عائشہ ضدی بھی تھی، اکثر کہتی، ابا میں گاؤں کی زندگی نہیں چاہتی، میں ڈاکٹر بنوں گی، کچھ بڑا کرنا ہے مجھے۔ اور حکیم دین ہمیشہ مسکرا کر جواب دیتا، جا بیٹی جا، مگر وقت پر لوٹ آنا، چائے ٹھنڈی ہو جاتی ہے۔ پھر ایک دن وہ شہر چلی گئی۔ پہلے خط آتے رہے، پھر فون کالز، اور پھر مکمل خاموشی چھا گئی۔ محلے والوں نے کہنا شروع کیا، حکیم صاحب آپ کی بیٹی نے کسی غیر مذہب لڑکے سے نکاح کر لیا ہے، اب وہ نہیں آئے گی۔ کسی نے ہمدردی کی، کسی نے تانا دیا، مگر حکیم دین روز شام کو ایک خالی کرسی کے سامنے چائے رکھتا رہا۔ لوگوں نے اسے پاگل کہنا شروع کر دیا، مگر وہ صرف اتنا کہتا، چائے بنانا میری عادت ہے اور بیٹی کو لوٹ آنا میرا یقین ہے۔ 5 سال بیت گئے۔ ایک دن جب آسمان پر بادل کچھ زیادہ خاموش تھے، جب پرندوں نے لوٹنا چھوڑ دیا تھا، گاؤں کی گلی میں ایک نقاب پوش عورت داخل ہوئی۔ آہستہ قدموں سے چلتی ہوئی وہ بوڑھے کے پاس پہنچی، ہاتھ میں ایک چھوٹا سا بچہ، آنکھوں میں شرمندگی اور لرزتی ہوئی آواز، ابا چائے ٹھنڈی تو نہیں ہوئی؟ مگر کرسی پر سکوت چھایا تھا۔ حکیم دین کی آنکھیں بند تھی، ہونٹوں پر ایک ہلکی سی مسکراہٹ، جیسے وہ سن چکا ہو، جیسے وہ لمحہ آ چکا ہو جس کا برسوں سے انتظار کرتا رہا۔ چائے کا کپ ہنوز ہاتھ میں تھا، مگر وہ اب تھم چکا تھا۔ عائشہ نے لرزتے ہاتھوں سے کپ لیا، باپ کے جھکے سر کو چوما اور پہلی بار ماں بن کر بولی، ابا تم جیت گئے مگر میں ہار گئی۔ وہ چائے واقعی ٹھنڈی ہو چکی تھی اور اب ہمیشہ کے لیے۔